بتا دیتا ہوں۔ یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ یہ احادیث میں منقول ہے۔ صحابہ کرام سلف صالحین تابعین خیر القرون میں کسی نے اس کی جانب ترغیب دی ہو، بلکہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو تجربہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورز آج کی ویڈیو میں ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو اس مولوی صاحب نے بتایا ہے۔ وہ وظیفہ ہے سورہ قریش کی، جو 30واں پارہ میں سورہ قریش موجود ہیں۔ تو اس وظیفے کا خاص اس نے طریقہ بتایا ہے، لیکن اس طریقے سے اگر اس وظیفہ پہ جو بھی عمل کرے گا، مطلب اس کی جو رزق کی تنگی ہے وہ بالکل اعلیٰ دور کرے گا۔ اس مولوی صاحب نے اس وظیفہ کا پورا تفصیل بتایا ہے اور طریقہ بتایا ہے۔ تو ویورز، یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں وظیفہ کی، مطلب قرآن کی سورہ ہے سورہ قریش 30واں پارہ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ طریقہ کرے، اس پہ عمل کرے، تو انشاءاللہ جس کا بھی رزق کی تنگی ہے وہ اللہ ضرور دور فرمائے گا۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو اور مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، مستند اسلامک وظائف چینل کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کو مولانا فالنپوری صاحب، سعید احمد فالنپوری صاحب مدد اللہ العالی کا ایک ایسا وظیفہ بتا دیتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اپنی کئی تقاریر میں اور اپنے کئی پروگرامات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو، ہم مالدار ہو جائے، ہم اپنے مال کو اللہ جل شانہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کر لے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے۔ تو فالنپوری صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کو جو وظیفہ بتا دیتا ہوں، یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ یہ احادیث میں منقول ہے۔ صحابہ کرام سلف صالحین تابعین خیر القرون میں کسی نے اس کی جانب ترغیب دی ہو، بلکہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو تجربہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں۔ پھر اور اس کا ٹائم پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ ایسی وظائف کے لیے بہترین ٹائم جو ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد کا ٹائم ہے۔ پھر اگر وہ بھی آپ کو بدقسمتی سے نہیں ملتا ہو تو عام کسی وقت بھی آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں۔ پھر اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ القریش پڑھنا ہے۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لیکن جب آپ آخری آیت کو پڑھ لیتے ہیں، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، تو اس وقت ذہن میں اور دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ جل شانہ میرا سب کچھ بہتر کرے گا، مجھے رزق عطا کرے گا، مجھے حلال مال عطا کرے گا، میرے کاروبار میں ترقی کرے گا۔ 7 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 101 مرتبہ یہ آخری آیات کریمہ پڑھ لیں، الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اپنے کاروبار وغیرہ کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ فالنپوری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ آپ کو بہت جلد کروڑ پتی بنا دے گا۔ لیکن یاد رکھیے، 2 باتیں یاد رکھیے۔ وظائف کے لیے نماز پڑھنا اور نماز با جماعت کی ادائیگی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہو، شرعی وظیفہ ہو، تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ وظیفے کا دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ کے حضور اکیلے بیٹھ جاؤ اور اللہ کے حضور اپنی عاجزی پیش کر لو۔ جو انسان اپنا زندگی میں اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق لائے گا تو انشاءاللہ وہ انسان
دنیا میں کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن آج کل ہمارے مسلمانوں کی بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم غیروں کی طریقے اپنایا ہیں، لیکن اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے ہمارے جسموں سے نکل رہا ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی اس وظیفہ پر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو کامیابی ضرور ملے گا۔ امید ہے ویورز کہ ویڈیو آپ کو پسند ہو۔ اگر ویڈیو پسند ہو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیر۔